رہا یہ مسئلہ کہ مزدور کرے کیا, وہ روزہ رکھ کے کیسے مزدوری کرے؟ دن میں مزدوری چھوڑ دے. وہ میں نے ایسے مزدور دیکھے ہیں جو رمضان میں دن کے اندر مزدوری نہیں کرتے. گڑھا کھودنا ہے, کہتے ہیں بھائی مغرب کے بعد آئیں گے, صبح سحری تک کام کریں گے ہم. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے کہ جس میں دن میں کام کرنا ضروری ہو, رات میں بھی دن کا سما ہوتا ہے شہروں میں. اور اگر آپ کی ترتیب ایسی ہے, کسی فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں کہ واقعی دن ہی میں رکھنا, آپ دن ہی میں جاب کرنا, دن ہی میں مزدوری ضروری ہے, تو بھی آپ کو رکھنا پڑے گا, چاہے آپ کو جاب سے نکال دیا جائے. میں نے بتایا نا, شریعت کے حکام میں جتنی آسانی اللہ نے دے دی اتنی ہے, اپنی طرف سے اس میں آسانی کی مزید اجازت نہیں ہے. جاب چھوڑنا پڑے آپ کو, چھوڑنی پڑے گی. جاب کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا آپ کے لیے, روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز ہو جائے. اور یاد رکھو, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ نے اسلام کے جو 5 ارکان بیان کی ہیں جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے, اس میں تیسرا رکن روزہ ہے, اور توحید کے لحاظ سے چوتھا رکن روزہ ہے, نماز, زکوٰۃ اور روزہ. اور یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں کسی حکومت کے قانون کو توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. اس کائنات کے بنانے والے کے حکم کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے, جس پر اس نے بہت بڑی سزا رکھی ہے. وہ لوگ احمق اور بیوقوف ہیں, وہ قرآن اور سنت کے مزاج سے اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے ناواقف ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ روزہ رکھنے کے بہت مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ بہت غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, دسمبر میں رکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے غفور اور رحیم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں قطعاً نہیں کہا. اللہ نے اپنے آپ کو غفور اور رحیم ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن سے ماضی میں گناہ ہو گیا, اب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور رمضان کے روزے یا جو ارکان اسلام ہیں ان کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں غفور الرحیم ہوں, پچھلی خطائیں معاف کر دوں گا. جو اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے گناہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے دھمکیاں دی ہیں, قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, میرا عذاب بہت دردناک ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے جو رمضان کا روزہ چھوڑ دیں. اللہ ایسے لوگوں کے لیے عزیز ذو انتقام ہے, زبردست انتقام لینے والا, اور اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے انتقام لے. کیوں؟ اس نے سارے سال آپ کو پورے سال آپ کو کھلایا پلایا, اتنی نعمتیں دی اس نے. ہم اگر صرف خوراک پر غور کریں, خوراک پر کتنا کھاتے ہیں, کھا کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں, کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ صرف دن کی روشنی میں آپ پر کھانے کی پابندی لگا دے اور آپ کہیں گے نہیں میرے لیے یہ عمل بہت مشکل ہے؟ وہ عذاب دے گا اس پر. اس میں یہ دماغ سے نکال دیں کہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں کہ میں مزدور ہوں, میں یوں ہوں, میرے سے ہوتا نہیں, میرے تو یہ کرنا ہے, میرے تو ڈرائیور ہوں, میں تو. پچھلے سال دبئی میں ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں ریگستان میں کام کرتا ہوں, دبئی کی گرمی اور ریگستان, اور کہہ رہے ہیں 10 بجے حالت خراب ہو جاتی ہے, کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا روزہ بولو بھائی, نہیں چھوڑ سکتے, نہیں چھوڑ سکتے. کہہ رہے ہیں جاب جائے گی. میں نے کہا جائے جاب, اگر چھوڑ دیا آپ نے ریگستان کی گرمی کی وجہ سے روزہ, غامدی کی باتوں میں آ کے, خدا انتقام لے گا, یہ بتا دوں آپ سے. ایسا نہیں ہے, دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو قانون بنائے اور پھر کہے جس سے دل چاہے عمل کرے, جس کا دل چاہے عمل نہ کرے. آرمی میں دیکھا آپ نے کہ صبح آپ اپنے آفس پہنچے اور شلوار قمیض میں پہنچ جائیں, آپ بولے ایکچولی میری پینٹ کیونکہ دھلی ہوئی نہیں تھی, میری شرٹ کیونکہ دھلی ہوئی نہیں تھی, آرمی والے نکال دیں گے باہر, آپ کو بولیں گے آپ کو پریڈ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں اصل میں یوں تھا, وہ کہ جاؤ دفعہ یہاں سے, بھاگو یہاں سے, اجازت نہیں ہے آپ کو گھسنے کی. اس لیے کہ آرمی کا ایک ڈسپلن ہے. ہاں, جس میں ڈسپلن نہیں ہوتا کوئی, وہ خود ہی اس کو اپنے حکام کی اہمیت نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے یوں کر لو تو یوں کر لو, جیسے مرضی کرو. تو یاد رکھو آرمی کی اتنی طاقت نہیں ہے, آرمی کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا اس کائنات کو چلانے والے کا ہے. اس نے جب ایک قانون بنا دیا تو وہ پتھر پہ لکیر بن گیا ہے. اب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکھتے اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے, تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو. پھر عذاب کے, اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ و برباد کیا, اللہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا, اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کیا. اور ان سب میں قدر مشترک چیز کیا تھی؟ نبی کے حکم کی نافرمانی, اللہ کے حکم کی نافرمانی. تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. اور یاد رکھو دنیا میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے نا روزہ خور پر, سب سے پہلا عذاب, اللہ اس کی طبیعت سے سکون چھین لیتے ہیں.
رزق کی برکت اور رزق کی لذت چھین لیتے ہیں. روزہ خوروں کے چہروں پر نحوست سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون میں نہیں ہے. کیا ہو جائے گا 2 وقت کھا کے, کیا مل جائے گا آپ کو؟ بھائی صبر کر لو تھوڑا سا. جب ڈاکٹر شوگر کے مریض سے مٹھائی چھڑواتا ہے, ساری زندگی کے لیے مریض چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں چھوڑ دیتا؟ اللہ آپ سے کچھ بھی نہیں چھڑوا رہا, صرف صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پابندی کا حکم دے رہے ہیں. تو اپنے حال پہ ترس کھائیں, اپنے حال پہ رحم کریں. اللہ کو اس معاملے میں غفور اور رحیم نہ سمجھیں, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے دل میں ڈال دیا ہے. قرآن میں اللہ کا آرڈر ہے, کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں. فرض کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے, فرض کا لفظ. اور یہ بھی فرمایا ان الذین یکسبون الاثم, جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے, سیجزون بما کانوا یقترفون, عن قریب سزا ملنے والی ہے. یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے کوئی بات نہیں, اللہ غفور رحیم ہے, چاہوں گا معاف کر دوں گا, چاہوں گا سزا دوں گا, جیسے مرضی کرو. اللہ نے دھمکی کا لفظ استعمال کیا ہے, سیجزون, دیر نہیں ہے, دیر نہیں ہے, عن قریب سزا ملنے والی ہے. اور افسوس اس پر ہے کہ آج روزہ کھایا بھی جا رہا ہے اور کھلے عام کھایا جا رہا ہے. اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا, مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا لہذا اگلے سال بھی کھاؤں گا. تو میرے بھائی لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب اس وقت نہیں آیا جب لوط علیہ السلام اس قوم کو سمجھا رہے تھے. قوم عاد پر بھی اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آیا جب قوم عاد کو ان کے نبی سمجھا رہے تھے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, اللہ فرماتے ہیں ہم ان نافرمانوں کو ایسے ڈھیل دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, عادت یہ ہے, اور اس پہ اکڑتا بھی ہے, تو اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں, اس کے لیے نافرمانی کے دروازے مزید کھول دیتے ہیں کہ کر لے, جی بھر کے کر لے, جہنم میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہے, تو جی بھر کے کر لے, یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے نہیں کی. تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے, تبھی آپ دیکھیں سکون ختم ہو گیا زندگیوں سے, کھا کھا کے مستنڈے بن گئے ہیں, بریک ہی نہیں ہے, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک بہت ہی کھاؤ پیو والا آدمی کسی کمپنی میں گیا, مینیجر بننا تھا. تو ایک شخص نے اس سے کہا تمہیں اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, تم امپلائیز پہ کنٹرول کیسے کرو گے؟ تو یاد رکھو, جس آدمی کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا, ہر وقت بکریوں کی طرح کھاتا رہتا ہے, وہ دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. تو چھوڑ دو اللہ کی خاطر. لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے پڑھائی نہیں ہو رہی, بوریت ہو رہی, سوتے ہوئے گزار دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں رمضان کو کوشش کریں کارآمد بنائیں, نہیں سوئیں, لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بھائی یہ جو بھوکے پیاسے رہ گئے نا آپ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, تو سمجھ لو بہت کچھ ہو رہا ہے آپ سے. یہ غلط ہے کہ یہ وسوسہ ہے کہ روزہ رکھنے والا, روزہ چھوڑنے والا تو صبح سے لے کے مغرب تک اتنی ایکٹیویٹیز کر لیتا ہے, اتنے کام کر لیتا ہے, اور میں تو پڑا رہتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نے کچھ نہیں کیا, آپ نے بہت کچھ کر لیا. جب دل چاہ رہا ہو کھانے پینے کا, اس وقت کھانا پینا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا کام ہے, کیونکہ ہم یہ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تو اس پر اللہ کی طرف سے خوشخبریاں بھی ہیں, اور رمضان کا روزہ چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے. اس میں اللہ کو غفور الرحیم سمجھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. عذاب ہے اس پر, وعیدیں ہیں, رحمتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس حکم کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ.